امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ جو 1400 سال سے علماء. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. پھر کیوں نہ کہو یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر سیرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے عظمت قرآن معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی رحمت اللہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ جو 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں گوتازن ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن مجید کو کیسے پایا؟ انہوں نے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تیری سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن. میں نے پھر پوچھا فَهْمًا لَوْ كَانَ أَوْ بِلَا فَهْمِهِ، اے احمد جو کچھ تو سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند. شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. اگر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، بہت خوب.